معافی مانگنے والا بھی بڑا دلیر ہوتا ہے اور معافی دینے والا بھی بڑا باہمت انسان ہوتا ہے۔ آج کل اگر آپ معاشرے میں دیکھیں، لوگوں سے جب آپ بیٹھیں بات سنیں تو وہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، پھر اس کی وجہ سے یہ ہو گیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ عقیدے کا پختہ انسان جو ہوتا ہے نا، اس کو ہر راستے پہ نیکی ملتی ہے۔ کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی، آپ جواب میں اچھائی کر دو۔ ایک آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بدی کی بھی ایک اچھی بات ہے کہ بدی سے دور نہیں ہوتی، نیکی سے دور ہوتی۔ کسی نے اگر آپ کے ساتھ برا کیا تو آپ کے پاس گولڈن اپرچونٹی ہے اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آ کر اس بدی کو دور کرنے کی۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ جب لوگ آپ کی طرف پتھر برسا رہے ہو، آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہو، اور اگر آپ نے خاموشی رکھی ہوئی ہے اور صبر کر رہے ہیں اور ریاکٹ نہیں کر رہے، تو آپ ایک بہت سٹرونگ پوزیشن میں آ جاتے ہیں۔ ولنریبل آپ کب ہوتے ہیں؟ کہ جب آپ ریاکٹ کرتے ہیں اور پھر سارا کا سارا غصہ کر جاتے ہیں اور سارا کا سارا معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں جو فرق ہے اس کا نام غم ہے۔ وہ فرق مٹا دو تو اللہ بھی خوش اور آپ بھی خوش۔ فرق ہے نا، اللہ نے کچھ چاہا، آپ کچھ اور چاہ رہے۔ اب اللہ نے جو کام آپ سے کروانا چاہ رہے ہیں وہ آپ کر نہیں رہے ہو، اب وہ غم بن گئے۔ لیکن اگر آپ اس کو قبول کرو گے تو خوشی، اور دوسرے کی خوشی محسوس کرنا۔ کسی نے پوچھا نا کہ وہ حضرت نے کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ بارش کی خوبی کیا ہے، تو کہا میرے کھیتوں کو سیراب کرتی ہے۔ کہتے ہیں بارش کی برائی کیا ہے؟ میرے بھائی کے کھیتوں کو بھی سیراب کرتی ہے۔ تو دوسرے کی خوشی آپ کا غم بن جاتی۔ تو ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ دوسرے کی خوشی ہمارا غم ہے۔ اگر دوسرے کی خوشی ہماری خوشی بن جائے نا تو ہمارے غم بھی ختم ہو جائے۔ فرق صرف اتنا، نیکی کا ریوارڈ آخرت میں تو ملے گا، لیکن اللہ کے لیے کی گئی نیکی کا سب سے بڑا ریوارڈ یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ نیکی کر رہے ہوتے ہو نا اور وہ آپ کو دعائیں دے رہا ہوتا ہے، اس سے جو سیٹسفیکشن آپ کو ہوتی ہے دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہوتی۔ اس کے مقابلے پہ دنیا کی کوئی مرسیڈیز نہیں آ سکتی، دنیا کا کوئی مرتبہ نہیں آ سکتا۔ یہ بات لوگوں کو سمجھانی ہے۔ ایک بہت گہری بات حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ نے بہت آسانی سے سمجھا دی کہ ہر انسان کسی نہ کسی ذات کو خوش کرنے کے لیے محنت کرتا ہے۔ میری بھی زندگی میں سوالات ہوتے ہیں اپنی ذاتی زندگی کو لے کے، اور اسی لیے جو اکثر میں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو ان کی آڈیوز میں یہ سوال پوچھے جا چکے ہیں، اور وہ سوالوں کے جواب جب میں سنتا ہوں تو مجھے بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، عمل کرنے کو ملتا ہے۔ تو اس لیے میں وہ باتیں آپ تک لے کے آتا ہوں۔ جیسے کہ اس دن ایک بہت بڑی بات انہوں نے بڑی آسانی سے سمجھا دی کہ ہر انسان کسی نہ کسی ذات کو خوش کرنے کے لیے محنت کرتا ہے۔ محنت کی، محنت کامیاب ہو گئی، آج خوشی کا دن ہے۔ تو بتاؤ کہ آج کس کی خوشی کا دن ہے؟ اگر تمہاری اپنی ذات کی خوشی کا دن ہے تو انا کے مسافر ہو، اور یہ بڑا خطرناک ہے۔ اگر تو اللہ کی خوشی کا دن ہے، اللہ کے لیے محنت کی تھی، اللہ کی رضا کے لیے، تو تسلیم و رضا کے مسافر ہو، بہت اچھے مسافر ہو۔ تو ہم نے یہ چیز سمجھنی ہے کہ ہم نے اخلاقیات میں الہیات کو لے کے آنا ہے۔ جو انسان ماضی میں رہتا ہے وہ غمگین رہتا ہے، جو مستقبل میں رہتا ہے وہ پریشان رہتا ہے، اور جو حال میں رہتا ہے وہ خوشحال رہتا ہے۔ تو آپ جب قرآن پاک ترجمے سے پڑھیں نا تو وہ آپ کو صاحب حال بنا رہا ہوتا ہے کہ آپ کو کہ بھائی رازق اللہ ہے، عزت ذلت اللہ کے پاس ہے، رزق تمہارا اللہ کے پاس ہے، زندگی موت اللہ کے پاس ہے، یہ اللہ کو سپرد کر دو، پیچھے کوئی چیز رہ گئی ٹینشن والی؟ جو حضرت کا بڑا پیارا فکر ہے کہ جو انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے بعد میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، اس کا ایمان ہی نامکمل ہے۔ اس نے پالنے والی صف پہ ایمان ہی نہیں لایا۔ ماضی میں جو ہو چکا، انسان ماضی میں جا کے اس کو بدلنا چاہتا ہے۔ حد چیک کریں کہ جو اللہ نے ویسے ہی گزار دی اس کو جا کے پھر بدلنا چاہتا ہے۔ میاں بیوی سے ریلیٹڈ نا مجھے ابراہیم علیہ السلام کا ایک بڑا پیارا فرمان نا، اور جب میں نے پڑھا نا تو کیونکہ میں تو ڈیل ہی کر رہا ہوتا ہوں، میرے پاس پیشنٹس آ رہے ہوتے ہیں اور وہی سارے جو مسئلے چل رہے ہیں خاص طور پہ میاں بیوی کے، تو یہ فکرہ جو ہے نا یہ میں کہتا ہوں کہ سب تک پہنچ جائے، اور کاش سب لوگ اس کو ایک دفعہ سمجھ لیں۔ اس کا مفہوم ہے کہ وہ گھرانے جو پیار محبت سے رہتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، چاہے گناہگار ہی کیوں نہ ہو اللہ ان کا رزق کشادہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ گھرانے جو قطع تعلقی کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، چاہے متقی ہی کیوں نہ ہو اللہ ان کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ خوب کمائیں گے اور پھر عیاشی کریں گے۔ عیاشی ادھر ہے ہی نہیں، یہ مسافر خانہ ہے۔ ادھر گزارا کرنا ہے، اور وہاں پہ جو ہر وہ تکلیف، ہر وہ مشکل جس پہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا، اس کا ریوارڈ آپ کا وہاں پہ ہے۔ بلکہ کیا ان کا خوبصورت فکر ہے کہ موت سے پہلے موت کا مقام سمجھ آ جائے
तो मौत के बाद मिलने वाली नेमतें जिंदगी में मिलना शुरू हो जाती हैं, और उसमें सबसे बड़ी नेमत सुकून कल्ब। किसी ने उनसे पूछा कि जन्नत में क्या होगा, जवाब दिया जन्नती चहचहा रहे होंगे, सुबह सादिक होगी। सुभान। अब अगर कभी सुबह अगर ये हमारी जनरेशन उठे, हाँ, सुबह सादिक को जरा फील करे, तो उसको पता चले कि सूरज निकल जाता है और हम लेट उठने के बाद पूरा दिन बेबरकती की शिकायत कर रहे होते हैं।